بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ایک اور بڑھ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان نے جنرل باجوہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے ہیں، نہ جیل گیا ہے نہ کوئی حوالات دیکھی ہے، پائندی بس ہو گئی ہے۔ اور عمران خان کے پاس ملکی معیشت ہو، عام انتخابات ہوں یا امریکہ کے ساتھ تعلقات ہوں، کسی مسئلے کا کوئی باقاعدہ حل موجود نہیں ہے۔ ہر پاسے پائی کنفیوز ہے۔ یہ ساری گفتگو ہے جو اس پر میں آج آپ کو آگاہی دوں گا۔ دیکھیں، کامران خان صاحب جو ہیں بڑے معروف صحافی ہیں پاکستان کے اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ کامران خان صاحب جو ہیں ان کا شمار شروع سے ایک ایسے پاسنل ہوتا ہے جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ کہلائی ہے، اور وہ ان لوگوں کو ہی پروموٹ کرتے ہیں یا ان لوگوں کے ساتھ ہی ان کے تعلقات سب سے بہترین رہتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے پروردہ ہوتے ہیں۔ کامران خان صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے بہت زیادہ کیا کہتے ہیں صدقے واری جانے والا ایک صحافی ہے، اور کل رات ان کا ایک انٹرویو تھا عمران خان کا کامران خان کے ساتھ، اور اس میں 1 منٹ 30 سیکنڈ تک باقاعدہ طور پہ کامران خان نے عمران خان کی اتنی تعریفیں کی کہ جس لیے ادا سا مطلب مک گیا، بول بول کے تھک گیا کامران خان، تو عمران خان کنفیوز ہو گیا، وہ ویکھ رہا سی کہ اچھا ہے اینی ساری گلاں میرے کو ہے نے جہڑیاں کامران خان دسی جا رہے ہیں۔ تو وہ انٹرویو نہیں تھا سر، وہ ایکچولی ایک کیا کہنا چاہیے ایک پروموشنل ایکٹیویٹی تھی میری نظر کے اندر۔ ہو سکتا ہے آپ اس بات سے اتفاق نہ کرتے ہوں، لیکن چونکہ انٹرویو نے آن ایئر جانا تھا اس لیے کامران خان صاحب کو 1-2 سوالوں پر بار بار انسسٹ کرنا پڑا، اور عمران خان کے پاس کسی بات کا کوئی براہ راست جواب نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ ہمارا ملک جو ہے اس وقت سیلاب کی زد میں ہے اور برے حالات ہیں، پاکستان کی سندھ ڈوبا ہوا ہے، یہ پنجاب کے 2 اضلاع ہیں، بلوچستان کا برا حال ہے، KPK میں برا حال ہے۔ ایسے میں خان صاحب کیا فارمولہ ہو سکتا ہے کہ ہم آگے لے کے چلے؟ تو کہ مجھے نہیں پتا، کہ میں نہیں پتا کہ ہم کس طرح سے آگے جا سکتے ہیں، اور بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ نئے انتخابات ہوں گے تو پھر ہم آگے جائیں گے، سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آ جائے گا۔ یہ عمران خان صاحب اسے بتا رہے تھے۔ تو اس پر کامران خان صاحب نے کہا کہ سر جب انتخابات ہوں گے تو وہ بھی تو ایک جھٹکا لگے گا نا، باقاعدہ اکانومی کو جھٹکا لگے گا، پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوگی تو ایک جولٹ آئے گا، تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا اس کا کیا حل ہے۔ یہ ہے سر وہ عمران خان جس کے جو قوم یوتھ کے مطابق یا ان کی نظر میں پاکستان کا بہت بڑا لیڈر ہے جی، پٹو تو بڑا لیڈر ہے جی، قائد کے بعد پاکستانی قوم کو مسیحا لب گیا، مسئلے کا حل کوئی نہیں۔ ہاں، عمران خان صاحب نے مسائل بے تحاشا بتائے حضور، اور بے تحاشا انہوں نے چیزوں کو ریپیٹ کیا، لیکن ایک بات جو انہوں نے کی وہ میں آپ سے عرض کروں، انہوں نے یہ کہا کہ رابن رفیل کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے، اور اس بات کو انہوں نے کنفیس کیا۔ اب بندہ پوچھے فواد چودھری سے کہ فواد چودھری صاحب تسی ٹویٹ کھڑکایا سی، اور آپ نے یہ کہا تھا کہ جناب یہ تو 3 سال پرانی ملاقاتیں ہیں، میڈیا کو لیٹ پتہ چل رہی ہیں، یہ جیو گروپ اور جنگ گروپ والے جھوٹ چتا رہی ہیں، اس طرح کا ایک ٹویٹ انہوں نے کیا تھا۔ تو ہوں ذرا دسو اپنا جناب فواد چودھری صاحب تسی کتنے سٹینڈ کر دو؟ تہاڈا لیڈر تو من گیا کہ میری رابن رفیل سے ملاقات ہوئی ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ میں برابری کے تعلقات چاہتا ہوں۔ پائے نے جیڑا منگن والا ہوندا ہے وہ دین والے دے برابر کیویں ہو سکتا ہے؟ مجھے آپ اس کا کوئی دنیا میں ایک مثال بتا دیں۔ ہم یہ خواہش ضرور رکھتے ہیں کہ ہم ساری دنیا سے اوپر ہو پائیں، دنیا ساڑھے تھلے ہوئے، لیکن ریئلٹی بالکل اس کے 180 اینگل کے ساتھ الٹ ہے حضور۔ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں جی میرے ٹرمپ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے۔ یہ ٹرمپ وہی ہے حضور جس کے ساتھ جا کے یہ بیٹھے تھے اور انہوں نے وہاں پر کشمیر بیچا تھا۔ میں صرف یاد دلانا چاہتا ہوں، عمران خان صاحب جتنے مسائل بتا رہے ہیں یہ سارے کے سارے عمران خان صاحب کے اپنے پیدا کرتے ہیں پاکستان کے لیے، ہاں سوائے سیلاب کے، کیونکہ سیلاب جو ہے وہ ایک قدرتی آفت ہے، بارشیں ہو گئیں بہتیاں جس کے نتیجے میں سیلاب آیا، اور پاکستان جو ہے وہ اس وقت برے حال میں ہے، اور اللہ تعالیٰ رحم کرے، واقعی بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے۔ لیکن عمران خان جو سیاسی حل بتا رہے ہیں کہ نئے انتخابات، بندہ پوچھے پائے نوے انتخابات تو ہوں گے آپ نتائج تسلیم کر لیں گے؟ جواب ہے یہ نہیں کریں گے نتائج تسلیم۔ ان کو
تو چیف الیکشن کمشنر پسند نہیں. کہتے ہیں میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ میں نے ان کے کہنے پہ یعنی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر یہ بات مانی اور اس بندے کو لگا دیا, اور اس نے جب موقع ملے میرے پیٹھ پہ چھڑا گھونپا ہے. یہ چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں کہہ رہے ہیں, یہی چیف الیکشن کمشنر تھے جن کی عمران خان تعریفیں کرتے تھے. باہر وہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں. پھر کام جو ہیں عمران خان صاحب, انہوں نے یہ کہا کہ جناب آرمی چیف کو میں سمجھتا ہوں کہ ایکسٹینشن دے دیں, یعنی تب تک ایکسٹینشن دے دیں جب تک کہ نئی حکومت نہیں آتی, اور اس کو ایکسٹینشن دے دیں, کیونکہ آصف زرداری اور یہ جو ہیں اپنا نواز شریف, یہ تو مطلب ایک مفرور ہے, دوسرے اس کے اہل نہیں ہیں. اگر یہ الیکشن جیت کے آ جائے تو پھر بے شک لگا دیں, میرٹ پہ ہونی چاہیے تعیناتی تھی. ایکچولی وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ جناب جنرل باجوہ صاحب اے میرے ہاتھ جوڑے جے اور مہربانی کرو میرے تے ذرا ہاتھ ہولا رکھو. میں اس ساری گفتگو سے یہ سمجھو, اب یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, یہ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک طرف ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے, میرے پہ دہشت گردی کا مقدمہ درج کر دیا, جو شہباز گل کا حال کیا, اس طرح کی باتیں کی, ہم پر اتنے مقدمات درج کر دیے, 25 مئی کو ہمارے ہزاروں کارکنوں کو تشدد کا نشانہ بنایا. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد کہتے ہیں ایک طرف ہمیں دیوار سے لگا رہے ہیں, دوسرے پاس کہتے ہیں کہ جناب میں سیاسی ایکٹیویٹی نہ کرا, میں مسائل پیدا کروں, تو ایسے تو نہیں ہوگا. تو پھر ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ایکسٹینشن جو ہے وہ جناب جنرل باجوہ صاحب کو دے دی جائے, اور پھر آپ ہی حل بتا دیا کہ جناب یہ جو ہے اپنا بعض وکلا نے مجھے کہا ہے کہ جناب اس کا ایک قانونی حل موجود ہے. اچھا وہ قانونی حل کیا ہے وہ میں آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں. میری بھی کسی وکیل سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ حضور بات یہ ہے کہ جو ایکسٹینشن ملی تھی 3 سال کی ملی تھی, اور جس تاریخ سے ملی تھی اسی تاریخ سے یہ کاؤنٹ ہوگی. اس سے پہلے جو ٹائم گزرا جنرل باجوہ صاحب کا, وہ چونکہ قانون سازی کے معاملات تھے, عدلیہ نے اس کا نوٹس لیا ہوا تھا اور نوٹیفیکیشن غلط جاری کری جا رہی تھی عمران خان, لہٰذا اس ٹائم کو ایک عبوری پیریڈ جو ہے وہ تصور کیا جائے گا, اور 3 سال کی ایکسٹینشن جو ہے وہ 28 مئی سے شروع ہوگی. ضرور اس سے نہیں شروع ہوگی 28 نومبر سے. جڑے لوگ 28 نومبر کا حساب لا کے بیٹھے نے وہ حساب غلط ہے. 28 مئی سے شروع ہوگی اور 28 مئی پہ جا کے ختم ہوگی. یہ ایک جو ہے وہ معاملہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جناب جنرل باجوہ صاحب کی جو ایج ہے ابھی اس میں مطلب کچھ سال ڈیڑھ پڑا ہوا ہے ویسے ہی, تو ان کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے تو یہ بھی ایک قانونی نقطہ موجود ہے. تو عمران خان صاحب اب جنرل باجوہ کو ایک سپیس دے رہے ہیں, اپنی طرف سے ان کو ایک گڈ ول جیسچر دے رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا وڈے چودھری نو گڈ ول جیسچر نہیں چاہیے ہوتا. وڈا چودھری ہوتا جہاں پنڈ کا ماڑا موٹا ہوتا نا, مطلب کیا کہتے ہیں چھوٹا موٹا ذمہ دار, وہ وڈے چودھری کی خوشامد کر سکتا ہے, انہوں مطلب راضی کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. اور عمران خان نے ایگزیکٹلی وڈے چودھری نو راضی کرنے کی کوشش ہی کی ہے کہ دیکھو جی میں تہاڈے لئی سپیس پیدا کریں. یہ وہی جنرل باجوہ ہے نا جن کے بارے میں عمران خان کی پارٹی نے, اور ظاہر ہے کہ عمران خان کی مرضی کے ساتھ جنرل باجوہ کے خلاف باقاعدہ ٹرینڈز چلائے تھے. اور یہ ٹرینڈز کسی تو لک کے نہیں سے چلائے, ٹویٹر کے اوپر سریعام چل رہے تھے. پھر یہ وہی جنرل باجوہ ہیں جن کے دور میں, یعنی یہ پچھلے دنوں چند دنوں پہلے کی بات ہے, جب عمران خان نے میرٹ کی پر تعیناتی کی بات کرتے ہوئے غداری کا لیبل لگا دیا تھا, اس پر ڈی جی ISPR کی ایک پریس ریلیز آئی تھی, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بڑا شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. تو اس پر آگے سے ٹرینڈ چلا تھا بھاڑ میں جائے آپ کا غصہ. ٹھیک ہے, تو یہ سر یہ بھائی صاحب جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ سارے یوتھی ہی ہیں, انہیں پوری قوم نو یوتھیا سمجھ رکھیا ہے. پائن اس طرح نہیں ہوتا. جنہوں نے ہتھی جمیا ہوتا ہے وہ دند نہیں گنتے, انہوں نے پتہ ہوتا بچے کی عمر کنی ہو گئی. لہٰذا عمران خان صاحب جو ہے نا وہ دال آن کے چکر چ گئے, لیکن دال لگتا مینو دکھائی نہیں دیتا. میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب سے بار بار پوچھا کہ جناب یہ انتخابات کیسے ہوں گے ایسے صورتحال میں جب ملک کے اندر سیلاب آیا, تو انہوں نے کہا یہ میں بات کرنے کو تیار ہوں, صرف یہ بات کر لے, بیٹھ کے کر لے بات ہم کہ جناب شفاف انتخابات کرائیں گے تو باقی ساری گلیں ہو سکتی ہیں. پھر معافی کی بات آئی تو کہتے ہیں کہ جناب میں مطلب جو میں نے افسوس کا اظہار کیا ہے, تو مطلب اگر اس دن مجھے وہ چانس دیتے, مجھے بات کرنے کا موقع نہیں دیا عدالت کے اندر, اگر وہ چانس دیتے شاید میں وہ بات بھی کر دیتا جو عدالت سننا چاہتی تھی. اچھا اب میں آپ سے عرض کروں کہ وہ بھائی صاحب جو ہے نا وہ صرف اور صرف یہ انٹرویو اس لیے دیا انہوں نے کہ میں وہ گلاں دساں کہ بھائن دیکھو میں نا وچ میرے دلی تہاڈی محبت ہے,
ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣੀ चाहिए। तो ਵੱਡੇ चौधरी साहब ज़रा मेहरबानी करो, हाथ होला करो। वो एक्चुअली ये कहना चाह रहे थे, मुल्की मैशत का सवाल पूछा कि भाई ने मुल्की मैशत की ठीक होगी, तो इमरान खान ने पुरानी सारी बातें रिपीट की, जितनी वो बातें आज तक करते हैं सारी बातें रिपीट करके उनका सर हल बताएं, इस वक्त हम क्या करें, अभी तो इंतखाबात आगे होने हैं, तो जब होंगे 8-9 माह तो लगेंगे, तो अब इस दौरान फिर मसले का हल बताए। उन्होंने कहा मेरे पास मसले का हल कोई नहीं, मुल्की मैशत कैसे ठीक होगी, खुददार कौम जनाब मैशत ठीक हो, हम जनाब दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिला के चले, सारी हवाई गल्ला हवाई बातें, टोटल रंगबाजी और फनकारी, लेकिन पाइन थोड़े फंस गए। फिर उन्होंने एक जगह के ऊपर दुनिया न्यूज़ वालों ने मुझे ये शक पड़ता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़ाहिर है कि हम भी व्लॉग करते हैं और असी भी टीवी के बंदे हैं, स्क्रीन के बंदे हैं, लिहाजा थोड़ा सा हमें पता चल जाता है कि एडिटिंग कहाँ हुई है। एक जगह पर इमरान खान ने कहा कि जब इनको लाया जा रहा था साजिश करके, तो मैंने उनसे कह दिया था इस्टेब्लिशमेंट से कि आप इनको लेके आ रहे हैं तो मुल्क की मैशत बुरे हालात में चली जाएगी। और सबसे पहली बात तो यह है कि जो इनको साजिश करके लेके आए उनको तो साथ यहाँ पर कट आया, तो उन्होंने कहा कि जनाब उनको ये सोचना चाहिए था, ठीक है। अब वो बात टोटल की जो है ना उन्होंने बदल दी पकड़े, पूरी दी पूरी गल जी है। दरमियान में इमरान खान जो मेरा ख्याल है, अब ये मेरा ख्याल है, वो शायद ये कहना चाह रहे थे या वो कह गए होंगे, ज़ाहिर रिकॉर्डेड इंटरव्यू था, तो वो भाई छुरी फेर दी उन्होंने, उसे कैंची चला दी, हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं। तो ये कैंची चली उसमें वो कहना चाह रहे थे कि जनाब इनको किसी सूरत माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए जो कि जिन्होंने साजिश की। अच्छा, अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदा एक तरफ कहता है कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दें, ये बंदा उन्हीं के बारे में कहता रहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, ये बंदा उन्हीं के बारे में कहता रहा है कि जनाब मीर जाफ़र हैं, ये बंदा उन्हीं के बारे में कहता रहा है कि मीर सादक हैं, ये बंदा जो कहता है उन्होंने साजिश की है, और उसके बाद ये बंदा कहता है कि उनको एक्सटेंशन दे दे। यानी तब तक जब तक कि नई हुकूमत नहीं आती, नई हुकूमत आए तो आर्मी चीफ लाए, वो ये बात कर रहे हैं। यानी वो हर हवाले से कंफ्यूज है, उन्हें क्लैरिटी नहीं है कि मैंने आगे करना क्या है, आगे बढ़ना कैसे है, चीज़ों को बेहतरी की तरफ कैसे लेके जाया जा सकता है, ये बात उनके अपने जहन में भी क्लियर नहीं है। फिर एक और बात जो थी वो ये थी, कहते हैं जनाब मैंने तो 26 साल में आइन के खिलाफ कोई काम ही नहीं किया, मैं तो जनाब आइन के अंदर रह के जो कुछ किया तो भाई ने ए जिहड़ा तुसी वो क्या कहते हैं कासम सूरी दे कोलों फैसला करवाया सी कि जनाब तरीके अदम एतमाद आपने आर्टिकल 5 इन्वोक कर दिया, और आपके इस इक़दाम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने मुतफिका तौर पर गैर आइनी करार दे दिया, ठीक है। बल्कि उसमें लिखा गया जनाब ये आइन से इनहराफ करने की कोशिश की गई। तो सर उस तो बाद तुसी होर केड़ा सबूत मांगदे, तां ते सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुसी गैर आइनी काम कीता है, लिहाजा खान साहब जो है ना, मतलब वो सारी कौम नूं भाई न माजरत नाल यूथिया ना समझो, कुछ लोग होते हैं जिनको माजी की किस्से माजी की बातें याद रहती हैं। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जनाब मैं तो आइन के तहत चलना चाहता हूँ, आइन के तहत सारे काम होने चाहिए। साथ ही कहते हैं कि जनाब मैं बात करूंगा तो फौज के साथ करूंगा, सिविलियन सेटअप के साथ नहीं करूंगा, इनके पास तो ताकत ही नहीं। तो वो आइन की कौन सी शिक है जिसके तहत फौज के साथ आप बात करेंगे नए इंतखाबात के हवाले से, जिसके तहत आप मुल्की मैशत को ठीक करने के लिए फ़ौज से बात करेंगे, जिसके तहत आप सैलाब के मामला को बेहतर करने के लिए और दुनिया के साथ ताल्लुकात के लिए फ़ौज के साथ बात करेंगे। आइन की वो केड़ी शिक्के पॉइंट ज़रा प्लीज़ दस दो। याद रखिएगा कि इमरान खान इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं है, वो एक अपोजिशन में हैं और अपने तय वो बता चुके हैं कि मैं इस्तीफ़ा देता है और मेरी सारी पार्टी रिज़ाइन कर गई हुई है, ये सर वो कह चुके हैं। इसके बावजूद इमरान खान साहब जो हैं वो कहते हैं जी मैं फ़ौज से बात करूंगा। कैसे करेंगे भाई? एक तरफ आप आइनी बात कर रहे हैं कि आइन के तहत होगा, तो आइन के तहत गुफ्तगू सिर्फ जो है सियासी क़यादत उसके साथ हो सकती है, फ़ौज तो सियासी मामलात में दखल अंदाजी कर ही नहीं सकती। तो इमरान खान साहब जो है ना वो हर सूरत में अपना फायदा चाहते हैं, वो समझते हैं बाकी सारे उल्लू बाटे इकट्ठे हुए ने तो मैं कल ही समझदार हाँ। जवाब दिया ख्वाजा आसिफ साहब ने, और ख्वाजा आसिफ साहब ने कि इमरान खान तेरी हसरत ही रहेगी कि तू आर्मी चीफ लाएगा। और मैंने किसी जगह पे देखा है राणा संधावला ने कहा कि जनाब ये इमरान खान साहब जो है ना ये लाड़ लूड़ और दहाड़ जिन्हों के लाडले सन, हम
کلیئر کر دینا چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم کا اختیار ہے آرمی چیف کی تعیناتی، اور وہ شہباز شریف ہے، اور وہ جس کو چاہیں گے آرمی چیف لگائیں گے. ایکسٹینشن ملنی ہے تاہم وزیر اعظم نے دینی ہے، نواں آرمی چیف آنا ہے تاہم وزیر اعظم نے کرنا ہے. لہٰذا عمران خان جو ہے نا اپنے مشورے اپنے پاس رکھے. یہ جواب آیا ہے حکومت کی سائڈ سے. عمران خان جو ہیں وہ ایکچولی بہت برے طریقے سے اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، ان کے اوپر کیسز ہیں، ان کے سامنے نااہلی کا تلوار لٹک رہی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو خیر انہیں کل 2000 روپے جرمانہ بھی کیتا ہے، لیکن جو ان کو نوٹس ہوا ہے کہ جناب توہین عدالت کے حوالے سے وہ بھی ہے. پھر عدالت کے اندر بھی توہین عدالت کا کیس ہے، اس میں بھی وہ نااہل ہو سکتے ہیں. پھر ان کے خلاف ایک ریفرنس ہے جو بھیجا ہوا ہے قومی اسمبلی کے اسپیکر نے، راجہ پرویز اشرف صاحب نے. وہ کڑی چوڑی علا ٹھیک ہے، وہ جو گفٹ لے کے بیچتے تھے جی پیسے جیب وچ پالے، اور وہ شو نہیں کیا اپنے گوشواروں کے اندر، تو وہ سارا کیس ہے. تو اس وقت ان کے خلاف کافی سیریس معاملات ہیں. اس لیے عمران خان صاحب نے ایک قسم کا آرمی چیف کو، جنرل باجوہ کو ایک گڈ ول جیسچر دے کے تے لے آنے کی کوشش کی کہ دیکھو مطلب ہے کہ سر میں تہاڈے نال رہا، تسی میں نال رہے ہو، تو دیکھو ساری پرانی یاری ہے تے پرانی محبتاں نے، تے مہربانی کرو میں تے کہہ رہا تسی ایکسٹینشن لو سر، میں تے کہہ رہا تسی آرمی چیف لو. یہ ایک کوشش ہے سر صرف ان کی. جس طرح ایک جو گاؤں کا چودھری ہوتا ہے اور اس کا ایک کمی ہوتا ہے، یا جو مخالف گاؤں کا چودھری ہوتا ہے اس کا کمی آگے اس والے چودھری کی نوکری کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو سر وہ جس طرح اس کی تعریفیں کرتا ہے نا کہ سر تہاڈی تے کیا بات ہے، سر میں تے وڈے چودھری صاحب دوجے چودھری صاحب نو آکھیا سی کہ نہیں چودھری صاحب بڑے اچھے آدمی نے. اس طرح کی باتیں کر کے تو وہ اس چودھری کو رام کرنے کی کوشش کرتا ہے. میری نظر میں کل کا جو ان کا انٹرویو تھا اس کا صرف ایک ہی نقطہ تھا جو انہوں نے بیان کیا، اور وہ یہ تھا کہ سر وڈے چودھری صاحب اے ہاتھ جوڑے پے آ، ہن بس کر دو، میری بس ہو گئی. پائے اے جی عمران خان اور امریکی غلامی ایبسولوٹلی ناٹ سے ایبسولوٹلی یس تک ہو چکی ہے کہ جی رابن رفیل کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات سر، تسی بھائن بچپن کینچے کھیڈتے رہے اندر، بڑے اچھے تعلقات ماضی سے چلتے آ رہے ہیں. یہ رابن رفیل جو ہیں یہ ایکچولی سابقہ مطلب سی اے کی ایجنٹ رہی ہیں، سفیر بھی رہی ہیں، اور پاکستان میں ایک سفیر ہوا کرتے تھے رفیل. ان کے جو جنرل ضیاء کے ساتھ اگلی دنیا میں مطلب داخل ہو گئے تھے، وہ ان کے ساتھ ہی ان کی ہلاکت ہو گئی تھی ان کے طیارے میں. یہ ان کی اہلیہ ہیں. تو عمران خان صاحب جو ہے نا، یہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ گولیاں ہیں چکر جڑے معاملات نے نا، ایک کسی ہور نوں دسن جا کے جن کو یہ چکر دینے کی کوشش کر رہے ہیں نا، پائے نا وہ آپ بڑے بڑے چکر باز نے. انہوں نے عمران خان کو پیدا کیا ہوا، عمران خان نے ان کو پیدا نہیں کیا ہوا. لہٰذا ان کی دال اب مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر بھی نہیں گلے گی. لیکن اگین میں کہہ رہا ہوں، پاکستان ہے، پاکستان کی سیاست ہے، اس کے اندر بھائی جی کسی بھی بھلے کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اب تک کے جو حالات تھے اور جو میرے خیالات تھے وہ میں نے آپ تک پہنچا دیے ہیں. آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں.